نصوم نهارنا حبا وشوقا ونرجو العفو من رب الأماني. دوستو، ایک لفظ ہے ظلم، ستم، جبر. یہ انسانوں کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کا دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی روح کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، اس کا باطن پوری طور پر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے. کسی بھی صورت ظلم اور زیادتی کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی اخلاقی معاشرے میں روا نہیں ہے. اور پھر دین اسلام جو دین رحمت ہے، جو دین کرم ہے، جو دین درگزر ہے، وہ تو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی خاص تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر قسم کی زیادتی سے، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھے. یہ جو ظلم اور زیادتی کسی بھی صورت میں ہوتی ہے، یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے. اسلام چونکہ دین رحمت ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات سے سختی سے منع کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، کوئی ظلم نہ کیا جائے. وہ ظلم ہتھیار سے لے کر رویے تک کوئی بھی ہو، آپ کے لہجے کی زیادتی ہو، آپ کے لفظوں کی زیادتی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے. میرے بھائیوں، آج اس معاشرے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس میں ظلم اور زیادتی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے سماجی ماحول کے اندر حق دبا لینا، ظلم کرنا، جبر کرنا، لوگوں پر الزام تراشیاں کرنا، عزتوں پر حملے کرنا، لوگوں کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا کرنا کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ ہمارا معمول بن گیا. یاد رکھیے گا، جو دھلے ہوئے اور اجلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں نا، ان پر ذرا سی بھی گرد بوجھ بنتی ہے. جو سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان پر چھوٹا سا دھبا بھی دکھائی دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے کپڑوں سے زیادہ ہماری روح اجلی ہوا کرتی ہے، ہمارے چہرے سے زیادہ ہمارا دل صاف ہوا کرتا ہے. میرے بھائیوں، زیادتی نہیں یار، تکلیف نہیں. یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے تو لوگ دو بدو لڑائی کر لیتے تھے، اپنا غصہ نکال لیتے تھے. اب تو ہم جس دور میں ہیں یہاں لوگ سازش کرتے، تکلیف دینے کے نت نئے بہانے تراشتے. لوگ اب شرارتوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ روحوں کو زخمی کرتے. یاد رکھیے گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا، لوگوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. مالک و قادر مطلق ہو کر کریم فرماتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، کسی پر زیادتی نہ کرنا. میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ بہویں دروازوں سے لگ کے رو رہی ہیں. بہو کا باپ صلح کرانے گیا ہے تو وہ روتا جا رہا ہے اور روتا آ رہا ہے. جس کے ہاتھ کوئی سرا آیا ہے کسی کی ڈور کھینچنے کا، پھر اس نے کم نہیں کی. کسی شخص کا کہیں ہاتھ پڑتا تھا، وہ طاقتور تھا تو اس نے پھر کمزور کو لتاڑنے میں، گھسیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مومن کی یہ شان نہیں. مومن کا مقام تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک تیری بارگاہ میں معزز کون ہے؟ بڑے لوگ بڑی جگہوں پہ معزز ہے، کوئی خاندان میں معزز ہے، کوئی قبیلے میں معزز ہے، کوئی علاقے میں معزز ہے، کوئی اپنے شعبے میں بڑا معزز ہے. اے اللہ تیرے حضور معزز کون ہے؟ تو حضور فرماتے رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے کلیم، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، رب کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے. وہ بڑا قابل تکریم ہے، وہ بڑا قابل اعزاز ہے. وہ طاقتور تھا، صاحب حیثیت تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ تہو بالا کر سکتا تھا. لیکن کیا کیا اس نے کہ وہ جب قادر آیا، غالب آیا، اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے. تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، تکلیف نہیں. اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے
تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے یا آفیسر ہو کر اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے یا سربراہ ہو کر کسی ادارے کا اس ادارے کے معاملات سے زیادتی کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں کسی قسم کی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میری سازش بڑی کامیاب جا رہی ہے اور میں نے آنکھوں میں دھول جھونک رکھا ہے، تو اللہ کا قرآن بولا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو کام ظالم کر رہے ہیں، یہ گمان نہ کرنا کہ رب بے خبر ہے، یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ جاننا، معاذ، یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کام ظالم کر رہے ہیں، تو یا اللہ اگر تو باخبر ہے اور اگر آشنا ہے اور حقیقتاً ہے اور یقیناً ہے اور ایمان ہے کہ ہے، تو پھر ظلم ہوتا جا رہا ہے، پھر جبر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا رب انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس قیامت کے دن تک کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن پھر نگاہیں پھٹ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ دوستو یاد رکھنا، ظلم کی 3 قسمیں، شرک بھی ظلم ہے، قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ مالک اللہ ہو، خالق اللہ ہو، رازق اللہ ہو، قادر اللہ ہو اور انسان اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ ایک تو یہ شرک ہے، ایک شرک اپنی ذات پر بھی شرک ہوتا ہے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے ہیں، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے، اور جو کسی پر ظلم کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ یاد رکھے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی سی بھی زیادتی کر رہا ہے نا، اسے 3-4 نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو جس کو رب پسند نہ کرے وہ پھر کسی کا پسندیدہ رہ سکتا، اس کی زندگی سکون قرار والی ہو سکتی۔ اگر کوئی ظالم ہے تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند، بڑا ظلم کر لے جس نے کرنا ہے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں بچے قتل کرائے تھے فرعون نے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ ایک الجھا ہوا خواب دیکھ کر اس نے اتنے بچے ذبح کرائے اور معاذ اللہ خدا کہلوایا، مطلق، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا، لیکن رب کیا کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور فرعون والوں کو بھی غرق ہی ہوا ہے۔ کامیاب ظالم کبھی کامیاب، ایک بہت بڑی سزا ہے ظالم کے لیے، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتا جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتا ہے یہ جو ظالموں کی قوم ہوتی ہے نا، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اوئے ہوئے ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اندھے ہو جاؤ گے، تمہارا شعور چھین لیا جائے گا، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنا بڑا جبر کر رہے ہیں،
तुम्हारी वो सलाहियतें सल्ब कर ली जाएंगी, सोचने की, समझने की। बहुत सारी डिग्रियों के बावजूद भी, बहुत सारे इल्म के बावजूद भी, बहुत सारी तालीम के बावजूद भी गुमराह के गुमराह रह जाओ। क्यों? कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की कौम को हिदायत। और इंसान के पास डिग्री हो और शऊर ना हो, ताकत हो शऊर ना हो, माल हो शऊर ना हो, उसके पास सारा कुछ हो और वो गुमराही में भटकता फिरे, ये कुछ छोटा नुकसान है? मेरे भाइयों याद रखिएगा, रब फरमाता है अल्लाह एक तो जालिमों से, अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता, जालिम कभी कामयाब नहीं होता। और फरमाया जालिमों को अल्लाह हिदायत, ये बहुत बड़ी सजा है कि इंसान जालिम हो, जाबिर हो और उसे हिदायत नसीब ना हो, ये बहुत बड़ी सजा है। अब होता क्या है, जुल्म करता क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुल्म ना क़यामत वाले दिन बहुत सारे अंधेरों का बायस बनेगा। तुमने बड़ी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी होगी लोगों के सामने, बड़ी आसूदा तुमने वक्त गुजारा होगा, अच्छे लिबास पहने होंगे, बड़ी गाड़ियों में घूमे होंगे, और मुमकिन है कि तुमने बड़े कुशादा घरों में वक्त गुजारा हो, लेकिन अगर कहीं तुमसे जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे लिए तारीकी है। सारी सलाहियतों के बावजूद सुबह क़यामत ये तुम्हारे लिए अज़ियत का बायस। अपने आप को रोकें, अपने आप को समझाएं। हम ना जाते जाते भी कई दफ़ा ऐसी बात कह जाते हैं जो बात दुरुस्त। मैं आपसे अर्ज करूं, सड़क पर चलते हुए मैंने खुद देखा है, चूंकि मुझे बहुत सफ़र करना पड़ता है, मैंने खुद देखा है कई दफ़ा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गलती नहीं होती, माहौल ऐसा बन जाता है, लेकिन लोगों का जो रवैया होता है, जो गुफ्तगू का अंदाज होता है। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि ऐसा ना समझें कि सिर्फ अमीर ही ज्यादती कर रहा है। कहीं कहीं वो शख्स भी जिसने जिम्मेदारी ली है, लोगों की छतें नहीं गिर जाती, लैंटर नहीं गिर जाते, किसकी ज्यादती? काम करने वाले की। तो अपने अपने शोबे में, अपनी अपनी जगह, अपने अपने माहौल में लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, ज्यादती करते हैं, उसका नुकसान होता है। तो मेरे अजीज याद रखिएगा, ज्यादती नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो, वरना तुम दुआएं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। तुम बारिशें मांगोगे, अल्लाह तुम्हें बारिशें नहीं देगा। तुम अल्लाह से मदद मांगोगे, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें, हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम बाप हैं, उस्ताद हैं, आलिम हैं, ऑफिसर हैं, सियासतदान हैं, कुछ भी हैं, हमसे कोई ज़्यादती ना हो, किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, चलो इस तरह करो, किसी का भला नहीं कर सकते, नुकसान ही ना करो, फ़ायदा नहीं कर सकते तो किसी के साथ जुल्म ही ना करो, किसी को दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ ही ना दो। चलो ऐसा करो कि अपने वजूद को रुकावट ही ना बनाओ, किसी के लिए आसानी पैदा करने की सही करें, मिलजुल के किसी का भला करने की कोशिश करें, लोगों के लिए खैर जमा करने का इरादा करें, कोशिश करें किस हद तक किसी का भला हो सकता है। लेकिन मजलूम जो है, जिस पर ज्यादती की जा रही, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, जिस तरह लोग कहते हैं ना फलाने आदमी को कि यहां आग है, इससे बच, यहां तीर बरस रहे हैं, बच जा, यहां गोलियां चल रही है, बच जा। मजलूम की बद्दुआ से भी इसी तरह बचना चाहिए। जब लोग किसी को इतना मजबूर कर देते हैं ना कि बेबस हो जाए और वो और किसी से कुछ ना कह सके, जब वो इस बात पर मजबूर हो जाए कि अब किसी को कुछ नहीं कह सका और फिर वो रो के रब के हुजूर अर्ज करे, उस वक्त से बचे, मजलूम की बद्दुआ से बचे। हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाया था, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें यमन भेज रहे थे ना, तो हुजूर ने एक नसीहत फरमाई, फरमाया याद रखना, तुम गवर्नर बन के जा रहे हो,
مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی۔ آج آپ یقین کریں کتنی ساری جگہ ہیں، کتنی ساری زمینیں ہیں جن پر ناجائز قبضے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے، جبر کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بس وہ پڑوسی کو جگہ نہیں بیچنے دینی، وہ اپنی بیچ رہا ہے، اس کو روک دیا ہے، اس پر جبر ہو رہا ہے، اس بیچارے کو مجبوری ہے، اس کو کہیں جانا ہے، اور پھر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص مجبور ہے، وہ جگہ بیچنا چاہتا ہے، دوسرے نے اس پر کوئی سٹے لیا ہوا ہے، اب اس کی قیمت گر گئی، اب وہ بیچارہ اور آزمائش میں آ گیا۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی بالشت بر زمین پر قبضہ کیا ناجائز، ایک بالشت، ایک گٹ، اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا ڈالے گا۔ کیوں ناجائز قبضے کرتے؟ انسان کے لیے صرف 2 گز زمین کی ضرورت ہے، جس کا وہ اصل مالک ہوتا ہے قیامت تک، جس میں رہنا۔ لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ ایک دوسرے کا ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور بھائیوں، اگر بادشاہ چاہتے ہیں نا ان کے محل سلامت رہے تو وہ کوشش کرے کسی کی جھونپڑی کو تکلیف نہ دے۔ اگر وہ چاہتے ہیں نا ان کے بڑے بڑے مینار قائم رہیں تو وہ کبھی بھی کسی غریب کی کٹیا گرانے کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ اگرچہ تم بڑے بنگلوں میں بستے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی غریب کی دعا کی برکت سے ہی اللہ نے تمہیں کشادہ گھر دے رکھا ہو سکتا ہے کسی مسکین نے جو تمہارے گھر سے لقمہ کھا کے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ہو، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ سعادت دے رکھی ہو۔ تو بھائی، ظلم نہیں، زیادتی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا، میں ان لوگوں کا مخالف ہوں گا، اور 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں میں ان کا وکیل بنوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، میں اس کا فریق بنوں گا، اس سے پوچھوں گا۔ اور جس نے کسی آزاد کو بیچ کر قیمت کھا لی، غلام بنا ڈالا، قیامت میں اس کا فریق بنوں گا۔ اور سننا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، رب فرماتا ہے جس نے کسی کو مزدوری پہ رکھا، پھر مزدور سے کام تو پورا لیا لیکن مزدوری نہ دی، اللہ فرماتا ہے میں قیامت میں اس کا فریق بنوں گا۔ آپ یقین کریں مجھے مکے اور مدینے میں لوگ تڑپتے اور روتے ہوئے ملے ہیں کہ حضرت صاحب محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، پر مالک نے پیسے نہیں دیے، تنخواہیں کھا گیا، گھر چھوڑا ہے، بچے چھوڑے ہیں، پردیس میں بیٹھے، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ جہاں بھاگ جا جگہ سے ملتے ہیں لے لے، ہاں ملتے ہیں، کیوں نہیں ملتے، یہ ملیں گے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ تمہیں قیامت میں دینے ہیں۔ تم نے کہا جاؤ جہاں سے ملتے ہیں لے لو، ملتے ہیں، رب دیتا ہے اور اپنے فضل سے دیتا ہے، اور وہ دے گا اور تم دیکھو گے تمہیں دینے پڑیں گے۔ یاد رکھیے گا، مظلوم کے ساتھ زیادتی بالکل قطعاً نہیں۔ اور مظلوم کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، ذمہ ہو، کسی مسلمان ملک میں رہتا ہو لیکن کافر ہو، اس کے ساتھ بھی زیادتی کی اجازت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ذمہ پر ظلم اور زیادتی کرے یا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے یا اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے، تو فرمایا قیامت کے دن میں اس ذمہ کافر کا وکیل بن کے گویا اپنے امتی پر مقدمہ کروں۔ کیوں زیادتی کی تم نے؟ کیوں ظلم کیا؟ میرے بھائیوں، ہمیں نا حساس ہونا پڑے گا، تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے گھروں میں بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، ہم چپ رہتے ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ بعض جگہ پہ ساس زیادتی کر رہی ہوتی ہے، سسر صاحب اپنی عزت بچائے بیٹھے، یہ زیادتی ہو رہی ہے اور تیرے سامنے ہو رہی، اور تو اس لیے دانت
दबाए बैठा है कि तू अगर बोलेगा तो फिर तेरे बारे में भी बात हो जाएगी। अपना दिफा करते करते जुल्म को देखता जा रहा है। हमारा दोस्त अपने मुलाजम पर ज्यादती कर रहा होता है, हमें खबर होती है, लेकिन हम कहते हैं मुझे क्या लगे, मेरे ताल्लुकात तो ठीक चल रहे हैं ना। हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग जुल्म का, जबर का, ज्यादती का बाजार गर्म किए हुए होते हैं, लेकिन हम गूंगे बने रहते हैं, जानबूझ के अंधे बहरे बने रहते हैं। हम हाथ रोक सकते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। मेरे अजीज याद रखिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, चाहे जालिम हो चाहे मजलूम हो। तो फौरन सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, ये जालिम की मदद कैसे करें? अल्लाह के हबीब ने फरमाया उसे जुल्म से रोक दो, यही उसकी मदद है। उसे समझा दो कि भाई ये तू ज्यादती कर रहा है, ये तू गलत कर रहा है, इससे तू अपने लिए दोज़ख इकट्ठी कर रहा है। उसे समझा दो, कायल कर दो, उसे उस जुल्म से रोक दो, बड़ी मदद है, उसकी दुनिया और आखिरत बच जाएगी। उसे कायल करो, थोड़ी देर के लिए आपको बुरा भला ही कहेगा ना, हमारा मुखालिफ ही हो जाएगा ना, कोई हरज नहीं। बंदा मुखालिफ हो जाए और अल्लाह राजी हो जाए तो ये सौदा महंगा है, ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। बंदा मुखालिफ हो जाए और अल्लाह राजी हो जाए, इसमें क्या हरज? इसलिए मदद करें और खूब मदद करें। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जो जुल्म होता है ना, ये भूलता नहीं। थोड़ी सी भी ज्यादती किसी के साथ होना तो उस बंदे को भूलती याद रहती। जब कयामत में गरीबों को अल्लाह इख्तियार देगा कि उन लोगों को बुलाओ जिन्होंने ज्यादतियां की थी, तो फिर गरीब उस दिन ताकतवर होंगे खुदा के फजल से, तुम्हें कटहरों में खड़ा किया जाएगा, इसलिए मारा था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, छोटी छोटी चीजें लोग दबा लेते हैं, आप यकीन करें वापस नहीं करते। और फिर लफ्ज क्या है, जा जहां से मिलती है वहां से ले ले, जहां से तुझे मुयस्सर आती है वहां से जाके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनन अबू दाऊद में भी हदीस मौजूद है और दीगर जगहों पर भी मौजूद है। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला दुनिया में किसी गुनाह की सजा इतनी जल्दी नहीं देता जितनी जल्दी जुल्म और कतारहमी की सजा देता है। आखिरत में जो अजाब होगा वो अलग है, लेकिन दुनिया के अंदर इतनी जल्दी किसी जुल्म की सजा नहीं मिलती जितनी जल्दी सजा जुल्म की मिलती। मकरान शाह था ना, बादशाह था वक्त का, तो सैर का बड़ा शौकीन था, सैर पे गया हुआ था, तो बहुत सारी फौज भी साथ जाती थी, सिपाही साथ जाते थे। उसके सिपाहियों ने क्या किया, एक बूढ़ी औरत की गायें जबरन ज़िबा करके ना खा ली। अब वो बूढ़ी ने जब बात की तो उन्होंने डांट दिया। जिस दिन बादशाह ने वापस जाना था, किसी तरीके से एक पुल था, दरिया के ऊपर से गुजरता था, दरिया के उस पार जंगल था जहाँ कच्ची बस्तियां थी, वहां उस बूढ़ी की गाय ज़िबा करके वो खा गए। तो बादशाह जब पुल से गुजर रहा था ना, तो बूढ़ी पुल के अंदर कहीं छुप के बैठ गई। जब बादशाह की सवारी गुजरी ना, तो भाग के आके उसने घोड़े की लगाम थाम ली, कहने लगी मकरान शाह ठहर जा, रुक जरा, मेरे ऊपर जुल्म करके ऐसे ही जा रहे तू। बादशाह कहता है बड़ा ताकतवर था, लेकिन बूढ़ी ने जुमला कहा, चकरा के जमीन पे गिरा और तड़प गया बादशाह वक्त। बूढ़ी कहने लगी मैं बेवा बे औलाद हूं, तेरे सिपाही मेरी गायें जुल्मन जबरन ज़िबा करके खा गए हैं। इस पुल पर छुप के बैठी थी, मैंने बड़ी मुश्किल से तेरा घोड़ा रोका है, लगाम थामी है, बस एक सवाल का जवाब दे कि मेरी गाय का हिसाब इस पुल पे देना है कि पुल से रात पे देना है, अभी फैसला कर, यहां देना या वहां। बादशाह चकरा के जमीन पे गिरा, रोया, कहने लगा नहीं मैं पुल से रात पे हिसाब नहीं दे सकता, तो यही हिसाब ले लो, वो मुश्किल है, बुलाओ सिपाहियों, ओ भाइयों हिसाब तो देना, आज के पुल पे ना दोगे तो पुल से रात। और एक और बहुत बड़ा जुल्म हम करते हैं, जमीन पे कब्जा, माल पे कब्जा, इज्जतों पे हमला। नाराज ना होना, हमें आदत हो गई है गीबत करने की। मैं एक जगह पे गया हुआ था, तो एक साहब मुझे कहने लगे जी ये जिस मस्जिद में आप आए हैं ना, इस मस्जिद के मौलवी साहब और कमेटी के साथ मिल के बड़े पैसे खा गए मस्जिद के।
اتنی مجھے تکلیف، بعض باتوں کا بڑا غصہ آتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے کتنے دیے پیسے؟ کہنے لگا جی نہیں میں تو نہیں دیتے، لوگوں نے دیتے نہیں۔ تو میں کہ یار آپ ہی لوگ کی پوچھ لیں گے، تو کیوں ایڈا پریشان ہے؟ عجیب تیرا فلسفہ ہے بھائی، تو ایک عالم دین کی عزت پر تو حملہ کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ لوگ سمجھتے نہیں، بڑے بڑے باعزت لوگوں کے بارے میں لوگ جملہ بول دیتے، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بھی الزام لگا دی، لوگ باز ہی نہیں آتے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ 7ویں مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے ماموں ہیں رشتے میں، عشرہ مبشرہ، اور وہ بڑی لسٹیں جن میں بڑے بڑے بزرگ شامل ہوتے ہیں، سمجھ لیں اس لیول کے آدمی حضرت سعد بن ابی وقاص، اور ساری زندگی میدان میں گزاری، کوفے کا گورنر بنایا گیا۔ تو پتہ لوگوں نے کیا شکایت لگا دی، ان کو تو جی نماز نہیں صحیح پڑھانی آتی۔